یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 10ویں کلاس کے امتحان دے کر فری ہوا تھا تو گھر کے تھوڑے حالات صحیح نہیں تھے، تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ کراچی چلے جاؤ ماموں کے پاس، وہ کہیں نہ کہیں کام دلوا دیں گے۔ امی نے ماموں کو کال کی تو ماموں نے کہا کوئی بات نہیں، بھیج دو۔ میں اگلے دن کراچی پہنچ گیا تو ماموں کے گھر ہی رہنے لگا، تو ماموں نے کچھ دن بعد ایک میڈیکل سٹور پر میری نوکری لگوا دی۔ میں دل لگی سے کام کرنے لگا۔ میری ممانی فرحت بہت اچھی تھی، وہ میرے ساتھ کھل کر بات کرتی تھی، بار بار پوچھتی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ میں کہتا جی ممانی۔ کچھ دن گزر گئے، مجھے ایک دن سٹور سے چھٹی ملی تو میں گھر آ گیا۔ ماموں اپنی جاب پر ہی تھے، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت نئی نئی جوانی آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ میں خود کو ہی سرور دے لوں۔ میں خود کو سرور دینے لگا آنکھیں بند کر کے۔ اچانک ممانی آ گئی اور کافی دیر تک وہ مجھے دیکھنے لگی، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چلی گئی۔ اب تو میری ہوائیاں اڑ گئیں کہ اگر ممانی نے یہ بات ماموں سے کر دی تو میرے ساتھ ماموں اچھا تو نہیں کریں گے۔ میں کچھ دیر کے بعد اٹھ کر ممانی کے پاس گیا اور بولا ممانی پلیز یہ بات آپ اپنے تک ہی رکھنا، آئندہ آپ مجھے ایسے نہیں دیکھو گی۔ ممانی پہلے تو میری بات سنتی رہی، پھر ایک زور سے کہکا لگایا اور بولی پاگل، بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو، یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری کب سے شادی ہو گئی ہے، پھر بھی میں کبھی کبھی خود کو سرور دے لیتی ہوں جب تمہارے ماموں کو میچ کے لیے وقت نہیں ملتا، کیونکہ وہ اکثر کام میں مصروف رہتے ہیں۔ ممانی کی یہ بات سن کر میری جان میں جان آئی اور میں نے کہا بس ممانی کیا کریں، اس ضرورت کو تو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ خیر یہ سب باتیں تو ہو رہی تھیں، لیکن ممانی کا بھی دل چاہنے لگا۔ مجھے بولی کہ تم مکمل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں ممانی جان۔ پھر وہ بولی آ جاؤ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی آ جائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ بولی کوئی بات نہیں۔ پھر ہمارا میچ لگ گیا۔ ممانی خوبصورت تھی، کیونکہ ماموں نے پورے گاؤں میں چن کر شادی کی تھی۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ ممانی نے خود آ کر میری مدد کی اور میچ لگایا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ممانی بھی میری کارکردگی سے خوش تھی۔ خیر کچھ دیر تک ہم میچ میں مشغول رہے، پھر میں مکمل ہو گیا۔ ممانی کے چہرے کے غصے کے آثار آئے۔ میں نے دوبارہ کچھ دیر ٹھہر کر پھر سے میچ کا آغاز کر دیا۔ اس بار میں نے سوچ سمجھ کر میچ لگایا، جو ممانی کے دل کو کافی اچھا لگا، تو وہ بولی ہاں اسی طرح ہی میچ میں کبھی بھی تم جلدی نہ کیا کرو، اس سے نہ تو تم لطف اندوز ہوں گے نہ ہی اگلا بندہ ہوگا۔ میں نے کہا جی ممانی۔ پھر کچھ ہی وقت کے بعد ممانی مکمل ہو گئی، ساتھ میں بھی مکمل ہو گیا۔ ممانی بولی دوسری بار تیری کارکردگی صحیح تھی۔ میں نے کہا جی پہلی بار میں آپ سے پہلے خود کو سرور دے رہا تھا، اسی لیے۔ وہ بولی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر میں اگلے دن کام پر لگ گیا، سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا۔ میں اور ممانی اگر ایک دوسرے کو دیکھتے تو مسکرا دیتے تھے، لیکن ماموں کے سامنے ہمارا رویہ بالکل ویسا ہی تھا، میں زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا۔ ایک دن ماموں کو اپنے دوست کے ساتھ کہیں لمبے سفر پر جانا ہوا اور مجھے بولا کہ بیٹا گھر کا خیال رکھنا ہے، مجھے 1 سے 2 دن لگ جائیں